والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 203 اور 204 تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلی آیت کے اندر اس بات کا ذکر تھا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں تو جب شیطان ان کو ہلکا سا چھوتا بھی ہے، کوئی دل میں وسوسہ اور خیال ڈالتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اور اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو وہ اس وسوسے پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ اور جو شیطان کے بھائی ہیں، جب شیطان ان کو چھوتا ہے یا ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ گمراہی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، پھر اس سے باز نہیں آتے۔ جو آیت نمبر 203 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ کے مشرک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے منہ مانگے معجزے چاہتے تھے، کہتے کہ جو معجزہ ہم آپ سے مانگتے ہیں آپ وہ ہمارے سامنے لائیں، یہ بتائیں کہ قیامت کس وقت آئے گی، ٹھیک ہے، کون سی تاریخ کو آئے گی، اور طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ حالانکہ معجزات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزات دیکھے بھی ہیں، لیکن یہ جو معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اور اپنے پاس سے جو ان کا دل کرتا تھا وہ معجزہ جو مانگتے تھے، یہ عناد کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، عناد کی وجہ سے۔ ماننے کے لیے تو جو معجزات عطا کیے تھے وہی کافی تھے، لیکن کہتے ہیں جب دل ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہے۔ جب ان کا دل نہیں مانتا تھا ماننے کے لیے، ایسے ہی بس سوال کرتے رہتے تھے کہ یہ بات بتائیں، یہ بتائیں، یہ ایسے کر دیں، یہ ایسے کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا پیارے نبی وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، جب آپ ان کے پاس ان کا منہ مانگا معجزہ نہیں لاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، تو آپ نے لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، آپ نے اس معجزے کو کیوں نہ اپنے پاس سے پیدا کر لیا، ٹھیک ہے، آپ اپنے پاس سے کوئی معجزہ لے آئے نا جو ہم مانگ رہے ہیں،
آپ یہ کیوں نہیں ہم پیش کر رہے ہیں معجزہ؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، اے نبی آپ ان سے کہیں کہ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب میری طرف وہی کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ مجھے بتاتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو میرے پاس اللہ تعالیٰ حکم بھیجتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ مجھے عطا فرماتے ہیں، اپنے پاس سے میں کچھ بھی پیش نہیں کرتا ہوں۔ جو معجزات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں وہ معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ کس نے عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور میرے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کیا ہے۔ میں اپنے پاس سے تو معجزات ہی میں نے اپنے پاس سے تھوڑی پیش کیے۔ ھذا بصائر من ربکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ دلائل ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ دلائل ہیں، اور یہ معجزات قرآن پاک میں بے شمار معجزات ہیں، اور قرآن پاک خود بھی ایک بہت بڑا عظیم الشان معجزہ ہے۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت میں بہت ماہر تھے، شعر و شاعری میں بڑے ماہر تھے، کلام کہنے میں اپنے پاس سے فی البدی اتنے لمبے لمبے قصیدے اور اشعار پڑھ جاتے تھے کہ میں کہتے یہ کیسے پڑھ رہے ہوں، اور اپنے آپ وہ کہتے تھے کہ ہم بس بولنے والے کہ ہیں، زبان ہماری یا باقی سارے گونگے ہیں۔ اجمی وہ کہتے ہیں کہ یہ گونگے ہیں، ان کو بولنا ہی نہیں آتا ہے، بولنا صرف ہمیں آتا ہے۔ وہ اتنے لمبے لمبے قصیدے اشعار وہ بغیر سوچے سمجھے بغیر یاد کیے فی البدی پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کلام قرآن پاک عطا فرمائی، اور ان کو چیلنج کیا کہ تم اپنے آپ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تم کہتے ہو، اور اپنے آپ کو بہت بڑا تم فصیح و بلیغ بھی سمجھتے ہو، زبان دانی میں عربی بڑا ماہر سمجھتے ہو، چلو ایسا کرو پھر اگر کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی نے اپنے پاس سے بنایا ہے، تو اس کے مقابل کوئی کلام بنا کے لے آؤ اس جیسا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے کہا کہ پورا قرآن پاک اس جیسا بنا کے لاؤ، نہیں لا سکی، پھر کہا صرف 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکی، ٹھیک ہے۔ بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ نہیں کہ کوشش نہیں کی، بڑی کوشش کی ہے انہوں نے، جب بنا کے پیش کرتے تھے لوگ اس طرح مذاق کرتے، کہتے یہ کوئی قرآن کے مقابل ہے؟ قرآن کو سن کر تو انسان کو سرور ملتا ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے، اور یہ تم نے کلام بنایا تو اس کو سن کے تو بندہ اس کے ساتھ ٹھٹھے کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، یہ تو ایسے ہنسی مذاق ہے۔ ایک نے سورہ فیل کے مقابلے میں سورت بنائی، کہتے ہیں الفیل ملفیل، ہاتھی، آپ کو کیا پتہ ہاتھی کیا ہے؟ وما ادراک ملفیل، آپ کو کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے؟ لہو خرطوم طویل، ٹھیک ہے، کہ اس کی لمبی سونڈ ہوتی ہے، وذنب قصیر، چھوٹی سی دم ہوتی ہے۔ جب یہ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگ ہنسے اس کے ساتھ، تو یہ جو تم نے بنایا یہ قرآن کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں؟ قرآن جیسا ہے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، پھر اللہ نے کہا صرف ایک صورت لے آؤ، فاتو بصورت، ایک صورت بھی نہیں بنا کے لا سکے۔ اللہ نے فرمایا ایسا کرو قرآن جیسا صرف نہ ایک جملہ ہی بنا کے لے آؤ، ایک جملہ بھی نہیں لا سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن پاک تمہارے رب کی طرف سے یہ بصائر ہے، معجزات ہیں، دین کے بصائر، طرق الدین، دین کے راستے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ عطا فرمایا ہے، تم اس میں ہی غور و فکر کرو تو تمہیں ہدایت جو ہے وہ مل جائے گی۔ اور یہ فرمایا کہ یہ دلائل سب کے لیے عام ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، ایمان والوں کے لیے بھی، اور جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی، یہ سب کے لیے عام ہے یہ معجزہ، سب اس میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ لیکن ہاں جو اس کا فائدہ ہے، نفع ہے، وہ کس کو حاصل ہوگا؟ فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے بنے گا جو اس پر ایمان لائیں، جو اس پر کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے، تو ان کو یہ سیدھی راہ بھی دکھائے گا اور ان کے لیے رحمت کا سبب بھی بنے گا۔ جب وہ اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تم کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو کفار قریش کو قریش مکہ کو قرآن پاک سناتے تھے، قرآن پاک پڑھ کے سناتے تھے، اور وہ تو خود اہل زبان تھے. جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے ان کو بالکل سمجھ آتا تھا. جیسے ہمارے ساتھ کوئی اردو میں بات کرے تو ہمیں بات ساری سمجھ آتی ہے. تو اللہ کے نبی جب قرآن سناتے تھے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے سننے کے لیے، اور کئی لوگوں کو اس طرح ہدایت بھی ملی قرآن پاک سن کر. تو جو مشرک ہوتے تھے کافر ان کے بڑے، وہ کہتے تھے جی کہ جب یہ قرآن پاک پڑھے نا تو ان کا قرآن پاک نہ سنو، اور نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو نہ گمراہ کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کے مذہب سے ہٹاتے ہیں. کہ جب لوگ قرآن پاک سنتے تھے تو وہ اپنی بت پرستی کو، شرک کو چھوڑ دیتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تھے. تو کافر کہنے لگے، قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر ہے، وہ کہنے لگے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ تم قرآن پاک، اس قرآن پاک کو نہ سنو اور شور مچاؤ. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافر کہتے تھے اپنے بندوں کو کہ قرآن پاک نہ سننا، اس لیے قرآن سنو گے تو کہیں قرآن تم پر اثر نہ کرے. قرآن تو پتہ تاثیر والی کتاب ہے، یہ تو اثر کرتی ہے. کہتے تھے کہ قرآن پاک نہ سنو، اور جب حضور قرآن پاک تمہیں سنائیں تو تم والغوا فیہ شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قرآن پاک کی قرات کی جائے، پڑھا جائے تو فاستمعوا لہ، تم کان لگا کے سنو، غور سے سنو. اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ قرآن پاک جب لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھا جائے تو لوگوں کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. اسی طرح فرض نماز ہے، نماز میں امام صاحب قرات کرتے ہیں تو مقتدیوں کو یہ چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کی سماعت کریں. ٹھیک ہے، چاہے نماز جاری ہو سری ہو، جاری میں تو آواز آتی ہے، اور سری میں بھی خاموش رہیں. امام صاحب قرات کر رہے ہیں تو مقتدیوں کو خاموش رہنا. اب یہ ہے کہ نماز میں بھی خاموشی کے ساتھ قرات سننی ہے. دیکھیں ہم صحیح دھیان سے نہیں سنتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ابھی اگر میں پوچھوں کہ میں نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں تو کسی کو پتہ ہوگا، کسی کو نہیں پتہ ہوگا. وجہ کیا کہ ہم نے دھیان سے سنا نہیں ہے کہ امام صاحب نے کون سی قرات کی ہے. دھیان سے سنتے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، یاد ہوتا کہ کون کون سی صورتیں پڑھی ہیں. اسی طرح جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس میں پتہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس وقت بھی لوگوں کو چاہیے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ سنیں. اور کوئی اگر بات کر بھی رہا ہو تو اس کو منع بھی نہیں کرنا ہے، اس کو زبان سے منع بھی نہیں کرنا. اشارہ اگر کر سکتے اشارے سے منع کر سکتے کر دیں، زبان سے منع بھی نہیں کرنا ہے اس کو کہ خاموش ہو جاؤ. خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا ہے. اسی طرح دونوں عیدوں کا خطبہ وہ بھی خاموشی کے ساتھ سننا ہے. اسی طرح جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے وہ بھی خاموشی کے ساتھ سننا ہے. ہاں اس میں علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سنانے کے لیے تلاوت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ چند بندے جمع ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا اپنا پڑھ رہے ہیں، تو اس میں گنجائش ہے کہ اگر ایک بندہ اپنا اپنا پڑھ رہے ہیں اور دوسرے کا دھیان سے خاموشی سن نہیں رہے تو اس میں علماء نے اجازت دی ہے کہ ایسے کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو باقی خاموشی کے ساتھ سنیں. اس چیز پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ مسجد کا جو بڑا سپیکر ہے، بائے والا سپیکر، اس پر کھول کر تلاوت نہیں کرنی چاہیے، خاص کر ان اوقات میں جن اوقات میں لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بڑے سپیکر کو کھول کر تلاوت نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب بڑے سپیکر پر تلاوت کریں گے، جہاں جہاں تک آواز جائے گی تو سب کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ خاموشی کے ساتھ سنیں. جب خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہوگا اور لوگ سن نہیں سکیں گے خاموشی کے ساتھ، تو گناہ اس بندے کو ہوگا جس نے وہ اونچی آواز سے وہ تلاوت کی. جی اسی پر علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب
امام صاحب خطبے کے دوران جہنم کی آیات کا ذکر کرتے ہیں یا جنت کی آیات کا ذکر کرتے ہیں تو مقتدی اس پر آمین بھی نہیں کہہ سکتے، خاموشی کے ساتھ، یعنی اس سے پناہ نہیں مانگ سکتے کہ اعاذنا اللہ، بلکہ خاموشی کے ساتھ وہ سنیں جو قرآن پاک کی آیات پڑھ رہے ہیں، خطبے میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پاک کی قرات کی جائے، تلاوت کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں جب تم خاموشی کے ساتھ سنو گے، کان لگا کے سنو گے اور خاموش رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں گے۔ یہ ان دو آیات کا مختصر خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، پیارے نبی جی جب ان کے پاس آپ ان کا منہ مانگا معجزہ نہیں لے کر آتے، جب ان کا منہ مانگا معجزہ نہیں لے کر آتے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، یہ کہتے ہیں کہ لولا اجتبیتہا، آپ نے اپنے پاس سے کیوں نہ معجزہ بنا لیا، آپ نے اپنے پاس سے کیوں نہ معجزہ بنا دیا، اپنے پاس سے وہ معجزہ پیدا کر کے ہمارے سامنے لے آئے۔ تو اللہ نے فرمایا قل، پیارے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں اپنے پاس سے کوئی بات ذکر نہیں کرتا ہوں، میں معجزات اپنے پاس سے نہیں بناتا ہوں، میں قرآن اپنے پاس سے نہیں بناتا ہوں، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس کی جو میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے۔ یہ جو رب مجھے بتائیں گے میں آپ کو بتا دوں گا، جو اللہ نہیں بتائیں گے تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن پاک تمہارے رب کی جانب سے یہ دلائل ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دلائل ہے، اور اس میں بے شمار معجزات ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ وہدن، اور یہ قرآن پاک ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو اس پر ایمان رکھتی ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پاک کی قرات کی جائے، پڑھا جائے قرآن پاک، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم اس کو غور سے سنو، تم اس کو غور سے سنو۔ جیسے ایک سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو بازاروں میں، مارکیٹوں میں، آپ پتہ ہے صبح صبح قرآن پاک لگا دیتے ہیں اونچی آواز سے، تلاوت لگی ہوتی ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جب تلاوت لگے گی تو ساری مارکیٹ، پورے بازار کو چاہیے خاموشی کے ساتھ کوئی بات نہ کرے، خاموشی کے ساتھ وہ سنے، اور ایسا کوئی کرتا ہے نہیں سنتا، ہر بندہ اپنے کام میں لگا ہوتا ہے، اپنی باتوں میں لگا ہوتا ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تم کان لگا کر غور سے سنو قرآن پاک کی قرات کو، تلاوت کو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، باتیں نہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تم نے ایسا کیا تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور اس کا مخالف کیا نکلا کہ اگر ایسا نہ کیا، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو اور تم نے کان لگا کے سننا نہیں اور خاموش نہ رہے تو پھر تم پر رحمت نہیں ہوگی، تم پر پھر غضب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔